الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ رب العالمین نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال خوبیاں عطا فرمائیں۔ عظیم الشان خوبیوں میں سے ایک یہ تھی کہ آپ معانی کے سمندر کو مختصر جملوں میں جمع فرما دیتے۔ آئیے اسی قسم کی ایک حدیث شریف سنتے ہیں۔ اگر امت اور امت کا ہر فرد صرف اسی حدیث شریف کو پکڑ لے، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چومے۔ امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث منجیات وثلاث مہلکات، فأما المنجیات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والغضب والقسط في الغنى والفقر، وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن، أو كما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا، تین باتیں کرنے والوں کو نجات دینے والی، کہاں؟ دنیا و آخرت میں۔ ان میں سے پہلی بات اللہ تعالی کا تقوی، جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں، لوگوں کے سامنے، مخفی زندگی میں، اعلانیہ زندگی میں، 6 نہیں، 3 نہیں، اگر ایک یہی بات امت میں آ جائے، بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ مثال کے لیے سماعت فرمائیے، اگر تقوی ہو بیڈ روم میں، ایک عرش والے رب، ایک بی بی، اور اللہ جانے کتنی مظلوم ہے، کتنی کمزور ہے، اور ایک خاوند، اگر اس خاوند کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا، ایک حرف بھی اس کے دل کے دکھانے کے لیے کہہ سکے گا؟ اس کے چہرے پر تکبر سے، غرور سے بیکار سلوٹیں آئیں گی؟ معاملہ سدھرے گا یا بگڑے گا؟ کمزور سے کمزور مد مقابل ہو، جب اللہ کا تقوی جلوت و خلوت میں ہوگا، زیادتی کی جرأت رہے گی؟ جب اللہ کا تقوی جلوت و خلوت میں ہوگا، اذان سننے کے بعد کسی اور طرف توجہ ہوگی؟ اللہ کا تقوی جب جلوت و خلوت میں ہوگا، لینے دینے کے 2 پیمانے ہوں گے۔ اللہ کا تقوی جب جلوت و خلوت میں ہوگا، اپنی بہوؤں کے لیے کچھ اور بیٹیوں کے لیے جدا جدا پسند کرے۔ ایک یہی بات کہنے والے اور سننے والوں میں آ جائے، اللہ گواہ ہے، توقع ہے، زندگی کے نقشے بدل جائیں۔ نمبر 2، والقول بالحق فی الرضا والغضب، کسی پہ راضی ہے، کسی پہ ناراض ہے، بات وہ ہے جو سچ ہے۔ یہ بات ہے معاشرے میں،
کہاں ہے؟ اپنا بات کرے، کوئی جوان ایسے ہی ہوتی، دوسرا کرے گردن زدنی ہے۔ اپنی بیٹی جو چاہے سو کر آئے، کیا کرے، بیچاری معصوم ہے، بڈھی سے تو ہے۔ دوسروں کی بیٹی حرکت بھی کرے، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، او کیا ہو گیا ہے یہ کہانی۔ والقول بالحق والرضا والغضب، کسی پہ راضی ہے، کسی پہ ناراضگی ہے، پیمانہ ایک ہے، دو نہیں۔ نمبر 3، والقصد فی الغنى والفقر، میانہ روی، تونگری ہے، دولت کے انبار ہے، مال و دولت کی ریل پھیل ہے، بیڑا غرق نہیں کرتا۔ قسم قسم کے کھانے، آدھے سے زیادہ برباد، لیکن مصیبت یہ ہے نوٹوں کی گرمی ہے۔ کہیں پہاڑوں پہ جا رہا ہے عیاشیوں کے لیے، کہیں راتیں دوستوں کے ساتھ فش میں، کہیں آئس کریم میں، اور کس کس آوارگی میں ضائع ہو رہے۔ کیا ہوا؟ تونگری آ گئی۔ والقصد فی الغنى، تونگری ہے تو کیا ہوا؟ اگر تونگری آئی ہے تو جا بھی سکتی ہے، اگر دولت کی ریل پیل ہوئی ہے تو دولت چھینی بھی جا سکتی ہے۔ دولت کا کسی کے لیے بھروسہ ہے، بندے کا بھروسہ نہیں، تو بندے کے پاس آنے والی کس چیز کا بھروسہ ہو سکتا ہے؟ کتنا مال ہو جائے، کتنے دولت کے انبار ہو جائیں، میانہ روی۔ اور فقیری میں بھی میانہ روی، نہ تونگری میں آپے سے باہر ہو جائے، اور نہ فقیری میں اپنے آپ کو رول لینا، میانہ روی۔ ہمارے ملک میں یہ بات ہے، اللہ گواہ ہے، جو بات سمجھ آ رہی ہے، اگر یہ بات ہوتی تو آج ہمارا بحیثیت امت وہ حشر نہ ہوتا جو ہو رہا۔ کہاں ہے میانہ روی؟ لٹایا جا رہا ہے، تو جب لٹایا جائے گا تو پھر خیرات ہی مانگنی اور کیا کرنا۔ ایک اس بات سے پوری معیشت نہ سدھر جائے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میانہ روی اختیار کی اس پر تنگ دستی نہ آئی۔ انہی 3 باتوں پر اللہ کی توفیق سے اکتفا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نجات دینے والی دنیا و آخرت میں 3 باتیں میرے ساتھ پھر سن لیجئے۔ نمبر 1، آپ بول کے ہلکی آواز سے دوہرا لیجئے کہ گھروں میں لے کے جائیں اور گھروں میں جا کے سنائیں۔ نمبر 1، جلوت و خلوت میں اللہ کا تقوی، راضی ہونے کی صورت میں، ناراض ہونے کی صورت میں حق بات۔ نمبر 3، ہر حالت میں میانہ روی، تونگری میں، تنگ دستی میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے، میرے آپ کے کنبوں کو ہدایت دے دے، بہن بھائیوں کو ہدایت دے دے، عوام کو، حکام کو، سب کو ہدایت دے دے، کہنے والوں کو، سننے والوں کو ہدایت دے دے۔ یہ 3 باتوں ہم میں اور ہماری امت میں، ہمارے گھرانوں میں آ جائیں، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرما دے۔
نجات دے دے، سرفراز و سربلند فرما دے۔ ذلت و رسوائی جس میں ہم ڈوب چکے ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، موت سے پہلے ان سے نکلنا ہمارے نصیب میں فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔